کوئی بھی ایجاد ایک بڑی سوچ کے بنا نہیں کی جا سکتی، ایسا کہنا ہے دنیا کے عظیم سائنسدان سر آئزک نیوٹن کا، جنہوں نے فزکس، ریاضی اور علم نجوم میں کافی پیچیدہ مشکلات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنی سوچ کے دم پر اس دنیا کو ایسے فارمولے دیے جن کی وجہ سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ دوستو، آج ہم نیوٹن کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کی چند ایجادات کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، نیوٹن نے لا آف گریویٹی کے کنسیپٹ کو کلیئر کیا۔ حالانکہ اس کنسیپٹ پہ پہلے بھی کچھ سائنسدان کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کو کلیئر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اسی کنسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ ایک کشش ثقل نام کی ایک ایسی کشش ہے جو ہر چیز کو زمین کی طرف کھینچتی ہے، اور اسی وجہ سے چاند زمین کے گرد اور زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آئزک نیوٹن نے لا آف موشن کے قوانین ایجاد کیے جو کہ فزکس میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان قوانین کو تقریباً سبھی لوگ نیوٹن کے قوانین کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، ان قوانین کا استعمال سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز بنانے تک سبھی میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نیوٹن نے کافی ایجادات کی، لیکن آج ہم ان کی ایجادات کے بارے میں نہیں بلکہ ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے دوستو، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، سر آئزک نیوٹن 25 دسمبر 1642 کو ایک بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہیں اپنے پاپا کا پیار نہیں مل سکا کیونکہ ان کی پیدائش سے 3 مہینے پہلے ہی ان کے پاپا کی موت ہو گئی۔ دوستو، نیوٹن پیدائش کے وقت بہت ہی کمزور اور بیمار تھے، اور ان کا بچنا بھی تقریباً ناممکن تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور کافی مشکلوں کے بعد ان کی جان بچا لی گئی۔ دوستو، آئزک نیوٹن کا نام ان کے پاپا کے نام پر ہی رکھا گیا تھا، اور جب نیوٹن 3 سال کے تھے تو ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور نیوٹن کے سوتیلے پاپا نیوٹن سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی ماں نے نیوٹن کو رہنے کے لیے ان کے دادا دادی کے پاس بھیج دیا، اور خود اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنے لگیں۔ دوستو، اپنی بیماری کی وجہ سے شروع میں نیوٹن صحیح سے بول نہیں سکتے تھے، اور وہ بہت ہی ضدی اور غصیلی طبیعت کے مالک تھے۔ اسی وجہ سے ان کے کوئی دوست بھی نہیں تھے، اور لوگ انہیں پاگل بھی کہتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی الگ بیٹھ کر چاند تاروں کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، اور اکثر اپنے دادا دادی سے چاند تاروں کے متعلق ہی سوال کرتے تھے، لیکن ان کے دادا دادی ان کے سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اس وقت تک چاند تاروں کے متعلق اتنی معلومات نہیں تھیں۔ دوستو، آئزک نیوٹن نے اپنی بیماری کی وجہ سے بہت لیٹ یعنی کہ 12 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کیا، اور اپنی انہوں نے شروع کی پڑھائی دا کنگ اسکول گریتھم میں حاصل کی۔ دوستو، آئزک نیوٹن پڑھنے میں بالکل بھی اچھے نہیں تھے، اور ان کا پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے بچے ان کا اسکول میں بہت مذاق اڑاتے تھے، اور اسی بات کو لے کر اکثر ان کا اسکول میٹ کے ساتھ جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن اسی جھگڑے کی وجہ سے ان کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ دوستو، اسی دوران ان کے سوتیلے پاپا کی بھی موت ہو گئی، اور وہ پھر سے اپنی ماں کے پاس آ کر رہنے لگے۔ اب ان کے گھر کا انکم کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور گھر کا خرچہ چلانا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لیے نیوٹن کی ماں چاہتی تھی کہ نیوٹن اب کھیتی باڑی کرے اور گھر کا خرچہ چلائے، لیکن دوستو، آئزک نیوٹن کھیتی باڑی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی ماں نے اسکول کے پرنسپل سے بات کر کے ایک بار پھر نیوٹن کو اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ دوستو، اس بار آئزک نیوٹن نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب پڑھائی میں بہت زیادہ محنت کریں گے، اور ان اسٹوڈنٹ سے بدلہ لیں گے جن کی وجہ سے انہیں اسکول سے نکالا گیا تھا۔ اب وہ پوری محنت سے پڑھائی کرنے لگے، اور پھر جلد ہی وہ اسکول کے
ٹاپر اسٹوڈنٹ میں گنے جانے لگے۔ دوستو اس کے بعد 1661 میں انہیں ایک اپنی انکل کی جان پہچان کی وجہ سے ٹرینٹی کالج کیمبرج میں ایڈمیشن مل گیا۔ وہاں پر وہ اپنی فیس بھرنے اور اپنے اخراجات کے لیے امیر اسٹوڈنٹ کے پاس کام کرتے تھے۔ اسی دوران 1664 میں انہیں اپنے کالج سے اسکالرشپ ملی، جس کی وجہ سے انہیں اپنی پڑھائی اور سرچ کے لیے زیادہ ٹائم ملنے لگا۔ دوستو پھر 1665 میں ہی کالج کی پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے کچھ میتھمیٹیکلی قوانین ایجاد کیے، جن کو بعد میں کیلکولس کا نام دیا گیا۔ دوستو پھر 1665 میں ہی انہوں نے BA کی پڑھائی مکمل کر لی اور آگے کی پڑھائی کے لیے ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ لندن میں ایک بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے پورے شہر کو بند کر دیا گیا اور وہ پھر اپنی ماں کے پاس گھر میں آ کر رہنے لگے۔ دوستو اگلے 2 سال گھر پر ہی انہوں نے لا آف موشن اور لا آف گریویٹی پر ریسرچ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے کچھ سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اور دنیا کو دکھا دیا کہ ضدی، پاگل اور نالائق لڑکا اگر سوچ لے تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو آخر کار اپنے فارمولوں سے اس دنیا کو بدلنے کے بعد 20 مارچ 1927 کو لندن شہر میں ان کی موت ہو گئی۔ دوستو آئزک نیوٹن کے ہی فارمولوں کو لے کر بعد میں بہت سی ایجادات ہوئیں اور آج کے سائنسدان بھی نیوٹن کے فارمولوں کو سب سے بڑی ایجاد مانتے ہیں اور انہی فارمولوں پر کام کرتے ہوئے روز نئی نئی ایجاد کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔